وہ معاہدہ جس کے تحت یہ 2 ہفتے کی جنگ بندی یا سیز فائر ہوئی تھی اب خود ایک بے یقینی کا شکار ہو چکا ہے۔ جو کچھ سفارتکاری کی ایک مختصر سی ونڈو دکھائی دے رہی تھی وہ اب متضاد الٹیمیٹم، بلاکیڈز، کنٹرولز، آبِ ہرمز پر شپس کے ٹریفک کی معطلی اور ایک بحری جہاز کو ہائی جیک کی وجہ سے بھی صورتحال جو بڑی نازک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس بحران کی سب سے واضح علامت امریکی مذاکراتی ٹیم کی غیر موجودگی ہے اور ایرانی وفد کے انکار کی صورت ہے، یعنی میزبان میز لگائے تو بیٹھا ہے لیکن دونوں جانب کے مہمان ندارد۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ صرف 2 ہفتے قبل جب امریکہ اور ایران کے درمیان کھلی دشمنی عارضی طور پر رکی تھی، یعنی بڑی جنگ کے بعد جب 2 ہفتے کا وقفہ آیا تھا، تو وہ معاہدہ جس کے تحت یہ 2 ہفتے کی جنگ بندی یا سیز فائر ہوئی تھی اب خود ایک بے یقینی کا شکار ہو چکا ہے۔ جو کچھ سفارتکاری کی ایک مختصر سی ونڈو دکھائی دے رہی تھی وہ اب متضاد الٹیمیٹم، بلاکیڈز، کنٹرولز، آبِ ہرمز پر شپس کے ٹریفک کی معطلی اور ایک بحری جہاز کو کڈنیپ، ہائی جیک یا پائریسی اس کی وجہ سے بھی صورتحال جو بڑی نازک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب پاکستان کی زیر قیادت جو ثالثی کی کوششیں سسپینڈ ہو گئیں اور وہ تعطل کا شکار ہو گئی تو دونوں ممالک ایسے لگتے ہیں جیسے گفت و شنید نہیں بلکہ ایک انتہائی خطرناک کھیل میں مصروف ہیں، جہاں کوئی بھی پہلے آنکھ نہیں جھپک سکتا اور نہ ہی آسانی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تاہم بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ اس بحران کی سب سے واضح علامت امریکی مذاکراتی ٹیم کی غیر موجودگی ہے اور ایرانی وفد کے انکار کی صورت ہے، یعنی میزبان میز لگائے تو بیٹھا ہے، وہاں پہ موجود ہے لیکن دونوں جانب کے مہمان ندارد۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد جس میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور مشیر جیریڈ کشنر جو کہ ٹرمپ کے داماد ہیں اور مشرق وسطیٰ کے جو مشیر ہیں صدر کے، اس میں یہ تھے، تو ان کی اس ٹیم میں جو یہ لوگ ہیں انہوں نے سیز فائر ختم ہونے سے پہلے دوسرے مرحلے کی گفتگو کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے کہا کہ یہ وفد ابھی جا رہا ہے، آج رات اسلام آباد کے وقت یہ وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ رائٹرز خبر رسائی ادارے سے بات کرنے کے والے ایک ذمہ دار ذریعے نے بتایا کہ نائب صدر جے ڈی وینس ابھی تک امریکہ میں ہی ہیں۔ دوسرے ذریعے نے تصدیق کی کہ امریکی وفد نے ابھی روانگی نہیں کی، حالانکہ حکام کا کہنا ہے کہ وہ جلدی اسلام آباد جائیں گے۔ اس لاجسٹک کی کنفیوژن نے اسلام آباد کی ثالثی کی کوششوں کو تعطل کا شکار کر دیا ہے۔ کس کس سطح پہ چیزیں سسپینڈ ہو رہی ہیں، تعطل کا شکار ہو رہی ہیں، اور ذرائع کے مطابق آنے والے گھنٹوں یا دنوں میں بات چیت ہوگی یا نہیں، اس پر شدید بے یقینی کی صورتحال ہے۔ اب کیونکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ جے ڈی وینس نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال پارلیز یعنی 2 متحارب گروہوں کے درمیان 21 اپریل کو تو مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ اب ایران پبلکلی بے یقینی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک اعلیٰ ایرانی اہلکار نے سوموار کو رائٹرز کو بتایا کہ تہران ابھی شرکت پر غور کر رہا ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ کبھی یہ ہوا کہ پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ کہ ہمیں توقعات ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوبارہ ایرانی پارلیمان کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف، انہوں نے بنیادی اعتراض واضح کیا کہ ٹرمپ دباؤ کی حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں جس میں نیول بلاکیڈ اور سیز فائر کی خلاف ورزیاں شامل ہیں، تاکہ مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے یعنی کیپیچولیشن کے ذریعے بنایا جا سکے۔ اب ظاہر ہے کون ملک ہے جو میدان جنگ میں تو کھڑا ہوا ہے اور وہ ٹیبل پر جا کے ہار جائے؟ ایسا تو مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے فی الحال۔ قالیباف نے خبردار کیا کہ ایران دھمکی کے تحت بات نہیں کرے گا۔ یہی بات مسعود پزشکیان جو کہ صدر ہے ایران کے، انہوں نے بھی کی۔ جہاں سفارتکار وے فارورڈ تلاش کر رہے ہیں، وہیں
خلیج عمان اور آبنۂ ہرمز یعنی ایران اور عمان کے درمیان جو تیل کی سپلائی کا اہم آبی راستہ ہے، اس کے پانی اس تنازع کی اصل جنگی لائن بن چکے ہوئے ہیں۔ سوموار کے روز صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہو گئی تھی جب ایران کے مسلح افواج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور پائریسی کا الزام لگایا، سمندری قزاقی کا الزام لگایا، یعنی ڈکیتی کی ہے امریکہ نے۔ تو ایرانی بیان کے مطابق امریکی افواج نے ایک ایرانی تجارتی جہاز پر، ایک ان کا جو کارگو شپ جا رہا تھا، اس کو بین الاقوامی پانیوں میں گولیوں چلائیں اور اس کو ایک قسم کا اغوا کر لیا، ہائی جیک کر لیا۔ جہاں تک پینٹاگون یعنی امریکہ کے جو وزیر دفاع ہے اس کی طرف سے کوئی تفصیلی جواب نہیں آیا، وہیں ایرانی میڈیا خاص طور پر تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا کہ شجاع 2 نامی ایک ایرانی کارگو جہاز امریکی ناکہ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور ہندوستان کی بندرگاہ کنڈالا کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکی روک تھام کی حکمت عملی بڑی حد تک ناکام ہو رہی ہے۔ دستیاب اطلاعات اور تصاویر کے مطابق کم از کم 26 ایرانی شیڈو فلیٹ یعنی وہ بحری جہاز جو خفیہ طور پر تیل کی سپلائی کر رہے ہیں، انہوں نے امریکی بلاکیڈ کو چکما دے کے وہ وہاں سے گزر گئے ہیں۔ تو پچھلے ہفتے پابندیوں کے دائرے کو بڑھانے کے بعد 10 سے زیادہ جہاز جو ہیں بحری جہاز ایران کے، وہ ناکہ بندی لائن کو عبور کر چکے ہیں اور 13 اپریل سے صرف خلیج عمان یا مشرق وسطیٰ کی خلیج سے 11 ٹینکر جو وہ ایرانی آئل لے کر روانہ ہو چکے ہیں۔ تو تہران کے لیے یہ سمندری راستے بقا اور وقار کا معاملہ ہے، جبکہ واشنگٹن کے لیے یہ ایک ذلت ہے جسے موجودہ انتظامیہ محض الفاظ میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیں ایک طریقہ نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے وہ دعوے کر دیتا ہے لیکن زمین پہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ مثال کو ابھی تک وہ کسی ایک ڈیلیوژن میں یا ایک وہمے میں مبتلا ہیں کہ ایران تو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھ سے مذاکرات کرو۔ بہرحال شاید موجودہ بحران کا سب سے خطرناک پہلو وائٹ ہاؤس کی طرف سے ملنے والے متضاد بیانات ہیں۔ صرف 2 دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات کا ایسا طوفان برپا کیا جس نے ان کے اپنے اتحادیوں، مخالفین اور یہاں تک کہ ان کی اپنی انتظامیہ کو بھی حیران کر دیا ہے کہ واقعی ایسا ہو گیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ حد سے زیادہ اعتماد، یعنی ٹرمپ نے پہلے دعویٰ کیا کہ تہران ان کے تمام مطالبات سے اتفاق کر چکا ہے اور یہ معاہدہ ایران جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے، جوہری معاہدہ جو اوباما کے زمانے میں اور پھر بائیڈن کے زمانے تک چلتا رہا لیکن وہ ریورس بھی نہیں ہوا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ اس JCPOA سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ معاہدے پر پیر کی رات دستخط ہو جائیں گے۔ پیر بھی گزر گئی، منگل بھی گزر گئی۔ پھر ان کے بیان کا ایک دوسرا مرحلہ ہے دھمکیوں کا حملہ، یعنی دھمکیاں دینی کہ ہم حملہ کرنے لگے یہ کہ چند ہی گھنٹوں بعد لہجہ یکسر بدل گیا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا اگر ایران معاہدے سے انکار کرتا ہے تو پورے ملک کو اڑا دیا جائے گا، بمباری کر دی جائے گی، ہر برج کو، ہر پاور پلانٹ کو اڑا دیا جائے گا۔ انہوں نے ایران کے بنیادی سٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی دی اور اعلان کیا کہ اگر جنگ بندی ختم ہوئی یعنی سیز فائر ختم ہوا تو پھر ایران پر بم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ان کے بیانات کا تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ تبدیلی حکومت کا دعویٰ ہے۔ تو ایک عجیب موڑ پر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ عملی طور پر ایران میں رژیم چینج کر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی فوج اور ان کی نیوی تباہ ہو چکی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ختم ہو چکا ہے، میزائل ختم ہو چکے ہیں اور تہران کے پاس کوئی قابل ذکر اب صلاحیت باقی ہی نہیں رہی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بیان دیا۔ تو یہ جو مختلف قسم کے بیانات کے نتیجے میں جو افراتفری جو ہے وہ جو ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ٹروتھ سوشل اس کے ذریعے پھیل جاتی ہے، جہاں انہوں نے میڈیا رپورٹس کو فیک نیوز کہا اور جھوٹ کہا، حالانکہ وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو 3 لگاتار پوسٹ میں انہوں نے لکھا ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، اور کہا کہ وقت میرا دشمن نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو یہ بھی کہا کہ مجھے خدا کا ایک چنیدہ آدمی ہوں، میں خدا نے مجھے منتخب کیا کسی بڑے کام کے لیے۔ اور درمیان میں انہوں نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کی صورت میں ایک تصویر بھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنریٹڈ تھی وہ پوسٹ بھی کی انہوں نے۔
تو ٹرمپ نے معاہدے کے لیے دباؤ کی تردید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سچ نہیں کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، البتہ یہ سب بہت جلد ہو جائے گا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں کسی چیز کی، لیکن پھر بھی ہو جائے گا۔ تو تہران نے ان تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی حکام نے انرچ یورینیم کی ملک سے باہر منتقلی کے معاہدے کی تردید کی ہے، اور ٹرمپ کے بدلتے موڈ کو بددیانتی کا ثبوت کے طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ آدمی بددیانت ہے۔ بین الاقوامی ہڑبونگ کے درمیان واشنگٹن میں ایک اہم اندرونی سطح پر بھی ایک سیلے کے کوٹ ان کوٹ بغاوت بھی ہوئی ہے۔ امریکی فوجی ویٹرنز اور ان میں سے کچھ یونیفارم بھی پہنے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے 9/11 کے بعد مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں خدمات انجام دی ہیں، مختلف ملکوں میں، افغانستان میں بھی، عراق میں بھی۔ انہوں نے کیپٹل ہل جو واشنگٹن میں، جہاں پہ امریکی کانگریس کی جو عمارت ہے، اس میں ایک واقع ہے کینن ہاؤس آفس بلڈنگ، اس پر قبضہ کر لیا۔ بڑے پرامن طریقے سے قبضہ کیا، کوئی اسلحے کے ساتھ نہیں، احتجاج کرتے ہوئے۔ تو یہ احتجاج تھا، اور دو قسم کا احتجاج تھا۔ ایک تو ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کے خلاف بڑھتی ہوئی جنگی بیان بازی کی مذمت کی گئی اس احتجاج کے دوران، اور دوسرا غزہ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزام جو ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ یہ ان امریکی فوجیوں نے، جن میں کچھ ریٹائرڈ بھی ہیں، کچھ ویٹرنز بھی ہیں، انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے۔ تو کچھ ویٹرنز یونیفارم میں بھی تھے، کچھ نے اپنی ڈسچارج دستاویزات دکھائی کہ وہ فوج میں ملازمت نہیں کرتے، لہٰذا ان پر وہ فوجی ڈسپلن اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دھرنا دیا اور نعرے لگائے، فری پیلسٹائن، فری پیلسٹائن، یعنی آزاد فلسطین، اور نو وار ود ایران، یعنی ایران کے ساتھ جنگ نہیں۔ تو کینن بلڈنگ کا یہ قبضہ جو قانون سازی کی علامت ہے، یعنی بلڈنگ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پہ جنگ مخالف تحریک کو ایک موجودہ بحران سے ملاتا ہے۔ ان ویٹرنز کے نزدیک، یعنی امریکی سولجر جو تھے، ان کے نزدیک ایران کے بلاکیڈ جو ہے اور ممکنہ وسیع جنگ غزہ کے تنازع سے الگ نہیں ہے، جس نے ان کے مطابق امریکہ کی اخلاقی اتھارٹی، مورل اتھارٹی کو بہت بری طرح مجروح کیا ہے۔ یہ احتجاج قومی سلامتی کے روایتی اتفاق رائے میں ایک شگاف ڈالتا ہے کہ ٹرمپ، جسے صدر کا پورے ملک کو اڑانے کی دھمکی دینا ہے کہ ہم ایران کی تہذیب مٹا دیں گے، اس پورے ملک کو برباد کر دیں گے، اب یہ ان کی اس قسم کی دھمکی کو امریکہ کے اندر ان کے امریکی فوج کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہے، یہ اس قسم کا بیان ٹرمپ کا۔ تو یہ سمجھنے کے لیے یہ عارضی جنگ بندی اس مقام تک کیسے پہنچی۔ امریکہ ایران تعلقات کے ماہر ٹریٹا پارسی کا تجزیہ بہت اہم ہے۔ ٹریٹا پارسی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کسی مربوط حکمت عملی سے زیادہ ظاہری دکھاوے، انا اور مس کیلکولیشن پر مبنی ہے۔ سفارتکاری کی رفتار کا خاتمہ جو ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو پارسی ایک بار بار دہرائے جانے والے انداز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب ایران مبہم اشاروں کے ذریعے نرمی دکھاتا ہے تاکہ جوابی کارروائی کی دعوت دی جا سکے، تو واشنگٹن ان اشاروں کو فتح کے طور پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایران بات کرنے کے لیے تیار ہے اور بیگنگ کر رہا ہے۔ تو پارسی لکھتے ہیں کہ مذاکرات کے مواقع اس وقت ضائع ہو جاتے ہیں جب امریکہ معاہدے کی بجائے کامیابی کے دکھاوے کو ترجیح دیتا ہے، یعنی جو ٹرمپ صاحب کا اسٹائل ہے، میں نے جیت لیا، وہ مر گیا، یہ ہو گیا، فلاں کر دیا۔ تو کہتے ٹرمپ کے اس رویے سے کامیابی کی جو دکھاوے والی شکل ہے اس سے اصل سفارتکاری کو بہت زیادہ نقصان سمجھتا ہے، اور ٹرمپ کے اس رویے کو جس میں وہ بڑی بڑی بڑکے لگاتا ہے، ایران اسے اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں۔ ایرانی جو بحری جہاز کی جو ضبطگی کی گئی، جو کنفسکیٹ یا ہائی جیک کیا گیا، یہ اسی مذاکرات کے سلسلے یا سفارتکاری کے سلسلے کی ناکامی کی بہترین مثال ہے۔ تو ٹریٹا پارسی اس اقدام کو ایک جبری غلبہ قائم کرنے کی کوشش قرار دیتے ہیں، لیکن یہ نہ صرف ایران سے کوئی رعایت نہیں لے گا، یعنی اس قسم کا رویہ، بلکہ تہران کے اس خیال کو تقویت دے گا کہ امریکہ بدمعاشی پر اتر آیا ہے۔ تو ٹریٹا پارسی کے مطابق ان حالات میں ایران کے لیے مذاکرات میں شرکت کمزوری کی علامت ہوگی، اس لیے توازن بحال کرنے کے لیے یا تو بحری جہاز کو چھوڑنا ہوگا امریکہ کو،
یا ایران کا کوئی جوابی کارروائی کرنا ضروری ہوگا۔ تمام دھمکیوں کے باوجود ٹریزا پارسی زور دیتے ہیں کہ امریکہ کے پاس سٹرکچرل دباؤ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے پاس میس لیول کی فائر پاور ہے۔ ایران کی معیشت پابندیوں کی وجہ سے تباہ ہے، معاہدے کے بغیر بحالی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو پارسی کہتے ہیں کہ جہاں امریکہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، وہیں ایران ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران کو ضرورت ہے پابندی ہٹوانے کی۔ لیکن ٹرمپ انتظامیہ کا ایران سے کیپیچولیشن یعنی اطاعت کا مطالبہ، شکست تسلیم کرنے کا مطالبہ ایران کے انقلابی تشخص سے ٹکراتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی آج تک معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا اہم فیکٹر جو ہے جس کا ٹریزا پارسی نے بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے کہ اس تنازع پر اسرائیل کے سائے کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ یہ ساری جو تشویش ہے، جو رکا ہوا کام ہے، اسرائیل کے نقطہ نظر سے موجودہ پابندی اور فوجی دباؤ نے ایران کو کمزور کیا ہے، اور ایسا کوئی بھی معاہدہ جو ایران کی معیشت کو بحال کرے اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہوگا، یہ اسرائیل کا خیال ہے۔ تو یہ واشنگٹن کے لیے ایک مشکل پیدا کرتے ہیں، اس قسم کا جو اسرائیل کا دباؤ ہے۔ معاہدہ کرنے کا مطلب اسرائیل سے تصادم ہے، جبکہ مذاکرات چھوڑنے کا مطلب نیوکلیئر پروگرام کا حل نہ نکالنا ہے۔ تو اس صورت میں ممکنہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ معاہدہ، نہ جنگ۔ فی الحال یہی نظر آ رہا ہے۔ تو ٹریزا پارسی 3 منظرنامے پیش کرتے ہیں۔ ایک طے شدہ معاہدہ ہے جس کا بہت کم امکان ہے، یا پھر مکمل جنگ ہو، اس کا بھی بہت کم امکان ہے، اور واک آؤٹ یعنی بغیر معاہدے اور بغیر فوری کشیدگی کے، یعنی جنگ میں جائے بغیر اور بغیر معاہدے کے پارلی سے باہر نکل جانا، جس کا ٹریزا پارسی کے بقول سب سے زیادہ امکان ہے۔ اس تیسرے منظرنامے میں ایک نازک جمود پیدا ہوگا۔ امریکہ براہ راست جنگ سے باہر رہے گا، جبکہ ایران اپنا علاقائی دباؤ برقرار رکھے گا۔ تاہم رسمی معاہدے کی عدم موجودگی تناؤ کو حل نہیں کرے گی، جس سے دوبارہ کشیدگی کا خطرہ برقرار رہے گا اور دنیا کی معیشت دباؤ میں رہے گی۔ آئل کی سپلائی رک رک کے ہوگی یا پھر رکی رہے گی۔ تو جیسے جیسے جنگ بندی کی گھڑی کے آخری لمحات قریب آ رہے ہیں، دنیا ایک عجیب تماشا دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف امریکی صدر ہے جو ایک ہی سانس میں فتح کا دعویٰ کرتا ہے اور تباہی کی دھمکی بھی دیتا ہے، اور دوسری طرف ایرانی قیادت ہے جو میدان جنگ میں نیا دباؤ تیار کر رہی ہے اور اسلام آباد میں کیپیچولیشن سے صاف انکار کر رہی ہے۔ ان کے درمیان خلیج کے وہ پانی ہیں جہاں ایرانی ٹینکر امریکی جنگی جہازوں کو ڈوج دے رہے ہیں اور امریکہ پر قذافی کے الزامات لگ رہے ہیں، پائریسی کے الزامات رکھ رہے ہیں۔ سسپینڈڈ سیز فائر، اب کوئی سفارتی عمل نہیں رہی۔ یہ ایک دباؤ کا امتحان ہے۔ واحد یقینی بات یہ ہے کہ جب یہ عارضی وقفہ ختم ہوگا، یعنی جو 2 ہفتوں کا، تو دنیا یا تو اس معاہدے پر دستخط دیکھے گی جسے ٹرمپ پہلے سے طے شدہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایران کیپیچولیٹ کر گیا ہے، یا پھر اس جنگ کا آغاز جسے کیپٹل ہل پر بیٹھے ویٹرن امریکن فوجی روکنے کے لیے گرفتاری کا خطرہ بول لے رہے ہیں۔ امریکن فوجی اگر احتجاج کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یونیفارم پہنے 4 امریکی فوجی بھی کیپٹل ہل میں جا کے احتجاج کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے یہ اندر بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ یعنی امریکی فوج کے اندر سے جنگ کی مخالفت اب پھیل رہی ہے۔ جے ڈی وینس الزام تو لگا رہے ایران پر کہ اس نے اکنامک ٹیررزم پھیلایا ہوا ہے، لیکن وہ اس طرف کبھی نہیں دیکھ رہے یا دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے کہ سب سے زیادہ اکنامک ٹیررزم ایران کے اوپر امریکہ نے اکنامک سینکشنز کے ذریعے لگایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ چند گھنٹوں میں یا 1-2 دنوں میں کیا ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔